ساتھیوں، تاریخ انسانی میں ایسے افراد کی تعداد بہت کم ہے جنہوں نے حقیقی معنوں میں خالص علم کی خاطر بے لوث ہو کر عظیم کام کیے اور کبھی بھی اپنے کاموں کی ستائش کے طالب نہ بنے، جبکہ پیسہ، عزت، شہرت اور مقام کی تمنا کیے بغیر ان افراد نے نوع انسانی کی فلاح اور اس کی ترقی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ انہی افراد میں سے نکولا ٹیسلا بھی ایک ایسے ہی بے لوث، عظیم، قابل اور شاندار شخصیت تھے کہ آج انہیں دنیا 20ویں صدی کے معمار کی حیثیت سے یاد کرتی ہے۔ نکولا ٹیسلا کو 20ویں صدی کا سب سے اہم انسان مانا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر یہ نہ ہوتا تو آج بھی شاید دنیا اندھیرے میں ڈوبی ہوتی۔ آج نہ سمارٹ فونز ہوتے اور نہ انٹرنیٹ اور نہ ہی انسان ہزاروں میل دور بیٹھ کر ایک دوسرے سے بات کر پاتے، جبکہ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ اپنے وقت سے 150 سال آگے تھا۔ یہ اتنا جینیس تھا کہ تھامس ایڈیسن بھی اس سے جلتا تھا۔ نکولا ٹیسلا 1856 سے 1943 تک زندہ رہا۔ کہا جاتا ہے کہ جب یہ پیدا ہوا تو ایک تیز طوفان آیا ہوا تھا اور بجلی بھی چمک رہی تھی، جس پر نرس کا کہنا تھا کہ یہ بچہ چائلڈ آف ڈارکنیس ہوگا۔ اس پر نکولا کی ماں نے کہا کہ نہیں، یہ چائلڈ آف لائٹ ہوگا، جو کہ بعد میں چل کر بالکل صحیح ثابت ہوا۔ ناظرین گرامی، جب نکولا ٹیسلا 17 برس کا تھا تو یہ ایک جان لیوا بیماری یعنی ہیضے میں مبتلا ہو گیا اور اس کے بچنے کے چانسز زیرو تھے۔ ایک دن نکولا نے اپنے باپ سے ایک عجیب شرط رکھی کہ اگر اس کا باپ اسے یونیورسٹی میں تعلیم لینے کی اجازت دے دے تو یہ زندہ بچ جائے گا، جس پر اس کے باپ نے وعدہ بھی کر لیا اور حیرت انگیز طور پر نکولا واقعی صحتیاب ہو گیا اور اسے آسٹریا کے سب سے بہترین انسٹیٹیوٹ یونیورسٹی آف پراگ میں ایڈمیشن بھی مل گیا، جہاں یہ روز صبح 3 بجے سے رات 11 بجے تک سٹڈی کرتا اور جلد ہی یونیورسٹی میں ایک ہائی رینک سٹوڈنٹ بن گیا۔ لیکن بعد میں چل کر اسے گیمبلنگ یعنی جوئے کی عادت پڑ گئی، جس کی وجہ سے یہ سارا وقت وہاں ضائع کرنے لگا اور اسی وجہ سے اسے یونیورسٹی سے بھی نکال دیا گیا اور اس کی تعلیم ادھوری رہ گئی۔ پیارے ساتھیوں، ٹیسلا کا دماغ کسی کیمرے جیسا تھا۔ یہ جو بھی کتاب ایک بار پڑھ لیتا تو اسے کتاب کا ایک ایک لفظ ہمیشہ یاد رہتا، اور یہ جب اسکول میں ٹیچر کے سامنے میتھ کے پیچیدہ سے پیچیدہ سوالوں کو کچھ ہی لمحوں میں حل کر لیتا تو اس کے ٹیچرز کو لگتا کہ یہ چیٹنگ کرتا ہے، جس پر اسے ڈانٹ بھی پڑتی۔ اس کے علاوہ 1926 میں نکولا ٹیسلا نے ایک انٹرویو دیا جس میں اس نے صاف کہا کہ اس کی آج بنائی ہوئی وائرلیس ٹیکنالوجی جب آنے والے وقت میں پرفیکٹ ہو جائے گی تو دنیا بھر میں پھیلے ہوئے انسان ہزاروں میل دور سے نہ صرف ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے بلکہ ایک دوسرے سے لائیو بات بھی کر سکیں گے، جبکہ ٹیسلا کی باتوں کا لوگ مذاق اڑاتے تھے اور آج ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ اور سمارٹ فونز عام ہو چکے ہیں۔ نکولا ٹیسلا نے 1898 میں خود بخود چلنے والی گاڑیوں کی بھی پروڈکشن کر دی تھی اور آج ایک امریکن کمپنی کی بنائی ہوئی بجلی سے چلنے والی ایسی گاڑیاں مارکیٹ میں آ چکی ہیں جن میں آٹو پائلٹ کا فیچر موجود ہے، یعنی گاڑی کمپیوٹر اور سینسر کی مدد سے خود بخود چلتی رہتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی کم لوگ ہی جانتے ہیں کہ نکولا ٹیسلا نے 1898 میں ریموٹ کنٹرول سے چلنے والی ایک سب میرین یعنی آبدوز بھی بنا لی تھی جو پانی کے نیچے چلتی تھی اور اسے دور بیٹھ کر ریموٹ کے ذریعے کنٹرول کیا جا سکتا تھا۔ مگر جب ٹیسلا اپنا یہ کرتب لوگوں کے سامنے لائیو پرفارم کرتا تو اس پر کوئی یقین نہیں کرتا اور لوگ ٹیسلا کو ایک جادوگر یا پھر ایک فراڈ شخص کے طور پر لیتے تھے، جبکہ اس کی 1898 میں بنائی ہوئی اسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے آج جدید سب میرین وجود میں آئے۔ 1880 میں جب ٹیسلا کو یونیورسٹی سے نکال دیا گیا تو یہ اتنا شرمندہ ہوا کہ دوبارہ اپنے گھر ہی نہیں گیا اور اچانک کہیں غائب ہو گیا، یہاں تک کہ اس کے خاندان اور دوستوں کو یقین ہو گیا کہ ٹیسلا کسی حادثے میں مر چکا ہے۔ لیکن ٹیسلا جیب میں صرف 4 سینٹس لے کر امریکہ آ چکا تھا۔ اس کے پاس بجلی بنانے والے جنریٹرز اور موٹرز بنانے والے کچھ انوکھے آئیڈیاز موجود تھے جن پر یہ کام کرنے کے لیے ہی امریکہ آیا تھا۔ یہاں اسے تھامس ایڈیسن کی کمپنی میں چھوٹی سی نوکری بھی مل گئی۔ نکولا نے نوٹس کیا کہ ایڈیسن جو جنریٹر اور موٹر بنا رہا تھا وہ بالکل ناکارہ اور مہنگی تھی اور ساتھ ہی یہ بہت جلد خراب بھی ہو جاتی تھی، اور ٹیسلا کے پاس جو ڈیزائنز موجود تھے وہ اس سے 1000 گنا اچھے تھے۔ جب ایڈیسن کو ٹیسلا کی ذہانت اور آئیڈیاز کا پتہ چلا تو اس نے ٹیسلا کو ایک آفر دی کہ اگر وہ اس کے جنریٹر موٹر کو امپروو کر دے تو وہ اسے $50,000 دے گا، جو کہ آج $1,000,000 بنتے ہیں۔ ٹیسلا نے یہ آفر قبول کی اور دن رات کام کرنے لگا۔ یہ روز 16 گھنٹے کام کرتا اور جلد ہی اس نے ایڈیسن کو اس کی موٹر کے زبردست اور سستے ڈیزائن بنا کر دیے، جس پر ایڈیسن بہت خوش ہوا۔ لیکن جب ٹیسلا اس سے پیسے مانگنے گیا
تو ایڈیسن نے اس کا مذاق اڑایا اور اسے $10 فی گھنٹہ کے حساب سے آفر کر دیے، جسے ٹیسلا کو شدید غصہ آیا اور اس نے ایڈیسن کی کمپنی کو چھوڑ دیا۔ 18ویں صدی کے اختتام میں ایڈیسن اپنے ڈی سی کرنٹ اور لائٹ بلب کی وجہ سے کافی فیمس ہو چکا تھا، مگر اس کی بنائی گئی بجلی یعنی ڈی سی کرنٹ میں کافی خامیاں بھی موجود تھیں۔ ایک تو اسے بنانا بہت زیادہ مہنگا تھا اور دوسرا یہ راستے میں ہی ضائع ہو جاتی تھی، لہٰذا اسے ہر گھر تک پہنچانے کے لیے ہر گلی میں ایک پاور پلانٹ لگانا ضروری تھا، جو کہ ناممکن بات تھی، جبکہ نکولا ایڈیسن کی ان خامیوں سے اچھی طرح واقف تھا اور یہ بچپن سے ایسے کرنٹ پر کام کرتا آیا تھا جو کہ ڈی سی کرنٹ کا بالکل الٹ تھا، یعنی اے سی کرنٹ۔ ایک تو یہ بنانا آسان تھا اور دوسرا یہ راستے میں ضائع بھی نہیں ہوتا تھا، یعنی اسے دور دراز کے علاقوں تک بآسانی پہنچایا جا سکتا تھا اور اس کے لیے صرف ایک پاور پلانٹ ہی کافی تھا۔ ٹیسلا کا آئیڈیا اتنا زبردست تھا کہ اس کی بنائی ہوئی بجلی کو عام کرنے کے لیے بڑے بڑے انویسٹر بھی اس کے ساتھ مل گئے، اور یہی وہ وقت تھا جب دنیا بھر میں الیکٹریسٹی عام ہونے لگی۔ مزے کی بات یہ تھی کہ ٹیسلا نے پانی سے بجلی پیدا کرنے والی ٹربائن کو بھی خود ہی بنایا تھا، اور اسی ٹربائن سسٹم کے ذریعے آج ہم پانی سے بجلی پیدا کرتے ہیں۔ دوستو، اب دوسری طرف تھامس ایڈیسن کا سارا کیریئر اس کے ڈی سی کرنٹ والے آئیڈیا پر ٹکا ہوا تھا، جو کہ اب فلاپ ہو رہا تھا۔ لہٰذا ایڈیسن نے ٹیسلا کے خلاف کئی مارکیٹنگ کمپنیز بھی چلائیں کہ وہ کسی طرح ٹیسلا کو ناکام کر سکے، مگر یہ سب کی سب فیل ہو گئی۔ نکولا ٹیسلا نے ساری زندگی شادی نہیں کی، کیونکہ وہ صرف اپنے کام پر فوکس کرنا چاہتا تھا۔ وہ لوگوں سے بھی کم ملتا تھا اور اسی وجہ سے اسے وہ شہرت نہیں مل سکی جو کہ اسے ملنی چاہیے تھی۔ ریکارڈ کے مطابق ٹیسلا نے اپنی زندگی میں 278 ایجادات کی، لیکن حیرانی کی بات ہے کہ نکولا ٹیسلا کی زندگی میں اسے کبھی نوبل پرائز تک نہیں دیا گیا۔ آخری دنوں میں بھی نکولا ٹیسلا نے خود کو ایک کمرے میں بند رکھا ہوا تھا اور یہ کسی سے بھی نہیں ملتا تھا، جبکہ آپ کو شاید یہ سن کر بھی حیرت ہوگی کہ نکولا کی گئی پروڈکشن اب تک سچ ثابت ہوئی ہے، اور اس کی کچھ پروڈکشنز ایسی بھی ہیں جو کہ مستقبل میں سچ ثابت ہوں گی۔ مثلا نکولا ٹیسلا کا کہنا تھا کہ مستقبل میں انرجی کو وائرلیس پارٹیکل میں تبدیل کر کے اسے کچھ ہی لمحوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچایا جا سکے گا، مطلب کہ وہ ٹائم ٹریول کی بات کر رہا تھا، جس میں انسان کچھ ہی لمحوں میں غائب ہو کر دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جا سکے گا۔ نکولا ٹیسلا اس پر بھی کام کر رہا تھا اور مانا جاتا ہے کہ وہ اس ٹیکنالوجی کو دریافت کرنے کے بالکل قریب تھا۔ نکولا ٹیسلا کا یہ بھی ماننا تھا کہ وقت آئے گا جب جہازوں کو فیول کی ضرورت نہیں ہوگی اور یہ وائرلیس انرجی کے ذریعے دنیا بھر میں انتہائی کم وقت میں کہیں بھی پہنچ جایا کریں گے۔ پیارے ساتھیوں، نکولا ٹیسلا نے 1933 میں کہ جب فوٹوگراف ٹیکنالوجی ایڈوانس ہو جائے گی تو ہم انسانی جسم کے اندر بھی جھانک سکیں گے، یعنی وہ MRI اور CT سکین مشین کی بات کر رہا تھا، مگر نکولا ٹیسلا کی سب سے حیران کن پیشگوئی ابھی پورا ہونا باقی ہے۔ اس کا خیال تھا کہ آنے والے وقتوں میں انسان کے بنائے ہوئے یہ روڈز سنسان ہو جائیں گے، کیونکہ مارکیٹ میں فلائنگ کارز عام ہو چکی ہوں گی، یعنی ہر کوئی اڑنے والی گاڑیوں پر سفر کرے گا، جس سے ٹریفک کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے۔ یہ سب ٹیسلا نے تب کہا تھا جب لوگ پیدل، گھوڑوں اور سائیکلوں پر سفر کرتے تھے، اور گاڑی اگرچہ دریافت تو ہو چکی تھی، مگر یہ بے حد مہنگی اور کافی سست رفتار تھی۔ اس نے اپنی ساری زندگی مین ہیٹن میں موجود ہوٹلز میں رہ کر گزار دی۔ اس کی موت کے فوراً بعد امریکن گورنمنٹ نے اس کے سارے ڈاکومنٹس قبضے میں لے لیے، اور مانا جاتا ہے کہ اس کی ایجادات اور آئیڈیاز اب بھی گورنمنٹ کے قبضے میں ہیں، جو کہ گورنمنٹ کبھی سامنے نہیں لاتی۔ جی تو پیارے ساتھیوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔